آج ہم ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 2026 پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف فنانس نے 21 جولائی 2026 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس نوٹیفیکیشن کا عنوان ہے گرانٹ آف ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 2026۔ یاد رہے کہ پچھلے بجٹ میں فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا تھا، اور اس بجٹ میں مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا ہے۔ The undersigned is directed to state that the federal government has approved the grant of disparity reduction allowance 2026۔ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 2026 کی منظوری دی ہے ایٹ ریٹ 15% آف بیسک پے۔ یہ بیسک پے کا 15% ہوگا۔ کون سی بیسک پے؟ ایز آن 30 جون 2022، 30 جون 2022 کو آپ کی جو بھی بیسک پے تھی۔ آپ کو علم ہے کہ 1 جولائی 2022 کو پے اسکیل 2022 رائج ہوئے تھے، تو 30 جون کو اس کا مطلب 2022 کے پے اسکیل نہیں بلکہ 2017 کے پے اسکیل تھے۔ پھر 1 جولائی 2026 سے نئے پے اسکیل یعنی 2026 کے پے اسکیل رائج ہو گئے۔ تو یہ جو آپ کو 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا، یہ پرانے سے پرانے پے اسکیلز پر ہے، یعنی پے اسکیل 2022 تو 1 جولائی 2022 کو رائج ہوئے تھے، یہ اس سے پہلے کی بیسک پے 30 جون 2022 کو جو آپ کی بیسک پے تھی اس کا 15% ملے گا بطور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 2026۔ ٹو دا امپلائیز ان BPS 1 to 22 آن ایگزسٹنگ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، اور یہ اسکیل 1 سے 22 کے تمام ملازمین کو ملے گا۔ شرائط و ضوابط وہی ہیں جو پہلے تھے۔ فار دوز ہو آر آلریڈی ان ریسیٹ آف ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، اور یہ ان محکموں کے ملازمین کو ملے گا جنہیں پہلے بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس مل رہا ہے، اور یہ 15% ملے گا 1 جولائی 2026 سے۔ یعنی تمام محکموں کے ملازمین کو نہیں مل رہا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محروم ملازمین ہیں، یعنی وہ ملازمین جنہیں ان کی بیسک پے کے برابر یا اس سے زائد کوئی خصوصی کوئی بڑا الاؤنس نہیں مل رہا۔ یہ ان ملازمین کے لیے ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، کہ چونکہ مختلف محکموں کے الاؤنسز مختلف ہوتے ہیں، تو جن محکموں میں بیسک پے کے برابر یا اس سے زائد الاؤنسز مل رہے ہیں تو ان کی سیلریز بہت زیادہ ہیں عام محکموں کے ملازمین کی نسبت۔ تو ایک ہی اسکیل میں کام کرنے والے مختلف محکموں کے ملازمین کی تنخواہوں میں بہت بڑا فرق آ گیا تھا، بہت بڑی ڈسپیرٹی آ چکی تھی۔ ملازمین کا مطالبہ تھا کہ ایک ریاست ایک دستور کے تحت تمام محکموں کے ایک اسکیل کے ملازمین کی سیلری ایک جیسی ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے، ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تو گورنمنٹ نے اس مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے ان چند محکموں کو جنہیں بڑے الاؤنسز مل رہے ہیں ان کے علاوہ باقی محکموں کے ملازمین کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے نام پر یہ الاؤنس دیا۔ ہر سال بجٹ میں کچھ نہ کچھ یہ الاؤنس شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ مختلف محکموں کے ملازمین کی تنخواہوں میں ڈسپیرٹی کو مینیمائز کیا جا سکے، تنخواہوں میں موجود تفاوت کو کم سے کم کیا جا سکے۔ پنجاب میں اسے اسپیشل الاؤنس کے نام پر دیا گیا، باقی صوبوں میں بھی مختلف الاؤنس کے نام پر یہ الاؤنس دیا گیا، لیکن اب یہ باقاعدہ نہیں دیا جا رہا۔ یعنی پچھلے سال مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں وفاق نے 30% دیا، پنجاب میں نہیں ملا، باقی صوبوں میں بھی وفاق کی طرز پر نہیں ملا۔ اب مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں یہ فیڈرل گورنمنٹ نے 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا، لیکن صوبوں میں نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ ڈسپیرٹی کم ہونے کی بجائے اس طرح تو ڈسپیرٹی بڑھ رہی ہے، کسی گورنمنٹ نے دے دیا، کسی نے انکار کر دیا، تو اس طرح ڈسپیرٹی میں زیادہ اضافہ ہوا۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس تمام محکموں کو نہیں ملا، یہ کن اداروں کے ملازمین کو ملے گا ان کی لسٹ میرے پاس موجود ہے، جو کہ اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے۔
یہ ان محکموں کی لسٹ ہے جنہیں کوئی ایکسٹرا الاؤنسز مل رہے ہیں. ان ملازمین کو یا ان محکموں کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں ملے گا. ان کے علاوہ جو باقی محکمے ہیں انہیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملے گا. پہلے نمبر پر ہے جی پریزیڈنٹ یا پی ایم سیکریٹریٹ، پھر فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ہیلتھ پرسنل، ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ، نیب، آل سپیریئر کورٹس، لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس، نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس، اسلام آباد ماڈل ٹریفک پولیس، اے ایس ایف، سول آرمڈ فورسز، انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی، انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے، نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس، نیشنل اسمبلی، سینٹ سیکریٹریٹ، پارلیمنٹری افیئرز ڈویژن، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس، کلینکل ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، ڈائریکٹر جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیٹیو میڈیسنز، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن ریہیبلیٹیشن سینٹر فار چلڈرن ود ڈیولپمنٹ ڈس آرڈرز اسلام آباد، نیشنل کونسل فار ریہیبلیٹیشن، نیشنل بریلی پریس اسلام آباد، ریہیبلیٹیشن یونٹ، ووکیشنل ریہیبلیٹیشن اینڈ امپلائمنٹ آف ڈسیبلڈ پرسن اسلام آباد، نیشنل موبیلٹی اینڈ انڈیپینڈنس ٹریننگ سینٹر. یہ 32 ڈپارٹمنٹس کی لسٹ ہے. یہ ایک پیج ہے. اگلے پیج پر چلتے ہیں. یہاں پر سیریل نمبر 33 سے 58 تک یہ 58 آرگنائزیشنز یا ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے ملازمین کو کوئی ایکسٹرا الاؤنسز مل رہے ہیں بیسک پے کے برابر یا بیسک پے سے بھی زائد کچھ خصوصی الاؤنسز مل رہے ہیں، جن کی وجہ سے ان محکموں کے ملازمین کی سیلری باقی محکموں کے ملازمین سے بہت زیادہ بنتی ہے. تو اس تنخواہوں میں اس بڑے تفاوت کو کم کرنے کے لیے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا اجرا کیا گیا. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینا شروع کیا گیا تھا. صوبائی حکومتوں سے اپیل. فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ملازمین کو مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا تھا. اس بجٹ میں یعنی مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں 15% ڈی آر اے دیا. حکومت آزاد کشمیر نے بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. صوبائی حکومتوں سے اپیل ہے کہ اپنے صوبائی ملازمین کے لیے وفاق کی طرز پر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جاری کریں تاکہ مختلف محکموں کے ملازمین کی تنخواہوں میں موجود تفاوت کو ڈسپیرٹی کو کم کیا جا سکے. کسی گورنمنٹ نے ڈی آر اے الاؤنس دے دیا اور کسی گورنمنٹ نے انکار کر دیا، تو اس طرح ڈسپیرٹی کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے، جو کہ اس الاؤنس کی روح کے منافی ہے. یہ گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے. ناظرین، یہ نوٹیفیکیشن جو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا، اس نوٹیفیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. آپ الاؤنس کا نوٹیفیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میری ویب سائٹ www.governmentbrief.com پر یہ آرٹیکل موجود ہے، اس کا نوٹیفیکیشن موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ میرا چینل گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.